نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ ان نااہلوں کے لیے جو صلاحیت کے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں، ان کی دو بدترین اقسام کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ قسم اول، یاد رکھو کہ پروردگار کی نگاہ میں بدترین خلائق دو طرح کے افراد ہیں۔ وہ شخص جس کو پروردگار نے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے اور وہ درمیانی راستے سے ہٹ گیا ہے اور صرف بدعت پہ ہے اور گمراہی کی دعوت دیتا ہے، اور یہ دوسرے افراد کے لیے مستقل فتنہ ہے اور سابق افراد کی ہدایت سے بہکا ہوا ہے، اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرنے والا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یہ دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے اور ان کی خطاؤں میں بھی گرفتار ہے۔ قسم دوم، وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا ہے اور انہی سہارے جہالتوں کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ لگا رہا ہے اور امن و صلح کے فائدے سے یکسر غافل ہے۔ انسان نما لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ گندانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور محمل اور بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ ہیں، وہ انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ شبہات میں اسی طرح گرفتار ہے جس طرح مکڑی اپنے جالے میں پھنس جاتی ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح کیا ہے تو بھی ڈرتا ہے کہ شاید غلط ہو، اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید صحیح ہو۔ ایسا جاہل ہے جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہے، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پہ سوار ہو، نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھتا ہے اور نہ کسی حقیقت کو پرکھتا ہے، روایات کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کا قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنی پہنچ کے ماورا کسی اور رائے کا تر بھی نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کا علم ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے فیصلوں کے ظلم سے فریادی اور غلط تقسیم کی ہوئی میراث چلا رہی ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں ایسے گروہ کی جو زندہ رہتے ہیں تو جہالت کے ساتھ اور مر جاتے ہیں تو ضلالت کے ساتھ۔ ان کے نزدیک کوئی متاع کتاب خدا سے زیادہ بے قیمت نہیں ہے اگر اس کی واقعی تلاوت کی جائے، اور کوئی متاع اس کتاب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ مند نہیں ہے اگر اس کے مفاہیم میں تحریف کی جائے۔ ان کے لیے معروف سے زیادہ منکر کچھ نہیں ہے اور منکر سے زیادہ معروف کچھ نہیں ہے۔